رب العالمین سے بہت مختلف، یعنی اللہ تعالیٰ بہت مختلف عالموں کے رب ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اس کی یعنی جتنا عالم ہے پورا اس کی ادارت اللہ کے ہاتھ میں. اصل مطلب یہ 18,000 یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ وہ کتنا ہے اللہ جانتے ہیں. اس کے لیے ایک مثال بھی دیا ہے. سر کہتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ آیت اکثر علماء اکثر اہل ہمراہ والا عارفت والا کرتی ہے. یہ آیت سے کیا مراد ہے؟ آپ وہاں سے کرو کیا مراد؟ مرج البحرین یلتقیان ہاں بینہما برزخ لا یبغیان کے جملے میں کہ جس کا ذکر اکثر اہل ولایت کرتے ہیں اور اپنے اوراد و اذکار میں جسے بڑے اہتمام کے ساتھ دہراتے ہیں. اسی معنی و مفہوم کی دائرۃ الوجوب اور دائرۃ المکان میں بحری ربوبیت اور بحری عبودیت سے لے کر ایک کیا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان سے ایک مطلب بحر ربوبیت اور بحر عبودیت یعنی اللہ تعالیٰ اپنا ربوبیت سے جتنا چیز کی تربیت کرتی ہے وہ ایک بحر ربوبیت ہے. اس کے اندر جتنا مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی تربیت کرتی ہے وہ بحر ربوبیت کے اندر ہے. اور جتنا مخلوقات ہے وہ تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے اپنا لسان حال سے، اپنا لسان قول سے. جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے والا مخلوقات ہے یعنی پتھر سے لے کر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، ایک درخت سے لے کر پورا مخلوقات، وہ پورا مخلوقات بھی بحر عبودیت کی یعنی عبودیت کے سمندر کے اندر ہے. بحر ربوبیت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تربیت کرنے والا بحر سمندر، بحر عبودیت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوا عبادت کے اندر موجود مخلوقات. ایک یہ بحر ربوبیت اور بحر عبودیت سے لے کر اور عالم غیب اور عالم شہادت کے 2 سمندروں عالم غیب اور عالم شہادت کے 2 سمندر. یعنی عالم غیب کیا ہے یعنی آخرت کے عالموں کے موجود سمندر ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، اور عالم شہادت یعنی ہم موجود اس عالم کے موجود جتنے سمندر ہے اس آیت کے یہ اس آیت کے اندر ہے، یہ اس آیت کے معنی کے اندر ہے. یہ بھی اور مشرق و مغرب عالم شہادت آخرت کے اس کو نہیں کہا جاتا. عالم شہادت جو ہم شاہد ہو جاتی ہے، جو ہم دیکھتی ہے. عالم غیب جو ہمارا آنکھ میں نہیں دیکھ پاتی ہے ہمارے لیے غیب ہوتی ہے، یعنی آخرت عالم مثال عالم آخرت ہمارے لیے عالم غیب ہے. لیکن عالم شہادت یعنی ہم شاہد ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہم دیکھ سکتے پاتی ہے، اس کا عالم شہادت کہا جاتا ہے. ہاں مشرق و مغرب جنوب و شمال میں پائے جانے والے بحرہائے محیط تک یعنی مشرق مغرب جنوب اور شمال میں موجود بحر محیط جو سب سے بڑا سمندر ہے وہ بھی قرآن کی یہ آیت کے اندر موجود ہے. وہ یعنی قرآن کی یہ آیت سے وہ بھی مطلب ہے، وہ بھی موجود ہے وہ معنی میں. اور بحری روم اور بحری فارس تک بحر روم اور بحر فارس بھی اس آیت کے اندر شامل ہے، اس آیت کے معنی کے اندر شامل ہے. بحر ابیض اور بحر اسود اور ان دونوں کے بحر ابیض یعنی ترکی کے نیچے کے والا وہ سمندر، بحر اسود اور روسیہ اور ترکی کے درمیان کے سمندر، یہ سمندروں بھی یہ آیت کے اندر موجود ہے. یہ آیت یا ان کے مقصد میں یہ سمندروں بھی موجود ہے اور جہاں سے مرجان نامی مچھلی نکلتی ہے. مرجان بھی وہاں نکلتی ہے. اور بحر ابیض بحر احمر اور بحر نہر سویز تک یعنی سویز کے نہر ہے وہ بحر اور احمر جتنا باہر ہے وہ بھی آیت کے اندر وہ معنی موجود ہے. اور میٹھے اور کھارے سمندروں تک. میٹھی اور کھارے یعنی جو چیز سمندر ہے میٹھا ہے، چیز سمندر ہے کرا ہے یعنی نمک والا ہے ممکن ہے. یہ پورا سا پورا بھی یہ آیت کے اندر مطلب ہے، یہ آیت کے اندر معنی میں شامل ہے. اور میٹھے اور طبقۂ تراب کے نیچے متفرق پانی کے سمندروں تک. مثلا ہم اکثر پانی کی زمین کے اوپر کے سمندر دیکھتی ہے، زمین کے نیچے جتنا سمندر ہے وہ میٹھا میٹھا جتنا پانی نکلتے ہیں، پورا دنیا کتنا ہزاروں سالوں سے لوگ پیتے جاتے ہیں. یہ پانی کہاں سے آتے ہیں؟ زمین کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ سمندروں میں موجود ہے لیکن ہم نہیں دیکھتے ہیں. یہ بھی یہ آیت کے اندر مطلب ہے. اور میٹھے اور اس طبقۂ تراب کے اوپر متصل سمندروں تک، دجلہ، فرات اور نیل جیسے بڑے بڑے دریاؤں تک. دجلہ فرات یعنی دجلہ فرات ترکی میں، نیل مصر میں ہے.
وہ 3 تجزیہ پورا ترکی میں استاد جی؟ ترکی عراق میں نہیں ہے؟ ترکی میں اندر جاتی ہے، ترکی میں موجود ہے، اس کے یعنی آ کر ترکی سے گزرتا ہے مطلب گزرتی ہے، دیجلہ اور فرق دونوں میں ترکی میں موجود ہے۔ یہ نہروں بھی یہ قرآن کے آیت سے مطلب ہے، قرآن کے آیت کے معنی کے اندر شامل ہے، اور ان کے ساتھ مخلوط ہونے والے بڑے بڑے نمکین دریاؤں تک۔ یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ تمام معنی مراد اور مقصود ہیں اور اسی آیت کے حقیقی اور مجازی معنی میں سے ہیں۔ اسی آیت کے حقیقی اور مجازی معنی میں سے۔ سر وہ سوال لے لیں سوال سر، یہ نہر سوئز کا کہا تھا، نہر سوئز تو صحیح بعد میں نہیں بنی، بعد میں بنی ہے نا؟ قرآن قیامت تک حکم جاری ہے جی، اور قرآن کے موجود ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین کے حکم سے دنیا کے پیدائش سے قیامت تک ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ یعنی اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک اور سوال قرآن کے اندر ہر چیز ہے، اس لیے وہ ظاہر مانا ٹھیک ہے، ہم اس کی کریں گے، وہ دیکھا اس کی بھی بتایا، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ پورا جتنے تعداد کیا پورا اس قرآن کی معانی کے اندر شامل ہے۔ وہ ظاہری معنی ہے، کچھ اشاری معنی میں موجود ہے، کچھ مجازی معنی میں موجود ہے، لیکن موجود ہے۔ یعنی کیونکہ قرآن قیامت تک ہر چیز قرآن کے اندر بجلی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ نہر سوئز جتنے اہم ہے کیوں نہیں موجود ہو؟ ضرور ہوگا، بالکل صحیح۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین کا جملہ بھی بہت سے حقائق پر مشتمل ہے۔ بنابراً اہل کشف و حقیقت نے ان حقائق کو اپنے اپنے کشف کے حساب سے مختلف معنی میں بیان کیا ہے، اور میری سمجھ میں اس آیت سے یہ بات آتی ہے کہ آسمانوں میں ہزاروں عوالم ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا ایک مستقل عالم ہونا ممکن ہے۔ آسمان میں ہزاروں عالم ہیں، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہر ستارہ ایک عالم ہے، جتنا بڑا ستارے ہیں، ہمارا سورج سے ہزاروں دفعہ بڑا ستارے ہیں، ممکن ہے کہ ہر ستارہ ایک عالم ہو۔ ستارہ استاد جی مطلب ستارے سے نجم کوکب مراد؟ نجم کوکب، جی اتنے بڑے بڑے ہیں یہ؟ ہمارا سورج ہمارا زمین سے 1 ملین دفعہ بڑا ہے، ایک سورج ہے ہمارا سورج سے 1000 دفعہ بڑا ہے، ایک سورج ہے ہمارا سورج سے 50,000۔ وہ استاد جی وہ میں ستاروں کی بات کر رہا ہوں، ستارے اتنے بڑے ہیں، یعنی بہت بڑا ستارہ ہے ہمارا سورج سے، یہ بہت بڑا ستارے یا سیارے استاد؟ یعنی ستارے سیارے ستارے ہے، ستارے اور سیارے میں فرق تو ہے نا؟ ہاں ہوگا، سیارے تو بڑے ہیں، یہ جوپیٹر وغیرہ جو ہیں یہ تو بڑے ہیں، اس سے بہت بڑا، وہ میں تو صحیح مثال دے رہا ہوں نا، لیکن ستارے ہیں بڑے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اتنا بڑا کائنات نہیں۔ آسمانوں میں ہزاروں عوالم ہیں، بعض ستارے ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا ایک مستقل عالم ہونا ممکن ہے۔ زمین میں پائے جانے والی مخلوقات کی ہر جنس بھی ایک عالم ہے، حتیٰ کہ ہر انسان بھی عالم صغیر ہے۔ پس رب العالمین کی تعبیر کا معنی یہ ہے کہ ہر عالم کے بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ذریعے ادارت ہوتی ہے، منصوبہ سازی کی جاتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور اسے پروان چڑھایا جاتا ہے۔